ابتدا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے تذکرے سے کی ہے کہ ہم نے انبیاء اکرام علیہم السلام کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، ان میں درجات رکھے ہیں، اور بعض انبیاء درجات میں بعض سے بڑے ہیں۔ بہرحال وہ تفصیل اپنی جگہ پر، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے سردار ہیں، اور ہر ایک نبی کی اپنی فضیلت ہے۔ جن انبیاء کو کتابیں دی گئیں وہ اولو العزم میں بھی آتے ہیں۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور یہ جو انبیاء ہیں یہ اولو العزم انبیاء میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور یہ بڑے فضائل کے حامل ہیں۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے اس جو حصہ ہے سورہ بقرہ کا آخری حصہ، تقریباً اس میں 43 آیات ہیں، 43 آیات ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف احکامات نازل فرمائے ہیں۔ اسے صفحے کی پہلے صفحے پر ایک آیت ہے جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ یہ آیت فضیلت میں قرآن میں سب سے بڑی آیت ہے، اس کی بہت فضیلت ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نماز کے بعد اس کو پڑھنے والا آدمی، اس کے اور جنت کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے۔ جو آدمی اس کو نماز کے بعد روزانہ ہر نماز کے بعد پڑھے گا، اس کے اور جنت کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن ساتھ آپ علیہ السلام نے قید لگائی کہ سوائے اس شخص کے جس پر قرضہ ہو، یعنی جس پر اگر قرضہ ہوگا تو وہ جنت میں نہیں جا سکے گا، یہ پڑھنے والا بھی، کیونکہ قرضہ جو ہے جتنا بھی کوئی نیک اور بزرگ ہو، اگر مرتے وقت اس پر کوئی قرضہ تھا، وہ مقروض تھا، تو جب تک اس کے قرضے کی ادائیگی نہیں ہوگی تب تک وہ لٹکا رہے گا، معلق رہے گا۔ اس لیے یا تو ایک تو قرضہ لینا نہیں چاہیے آدمی کو، قرضے کی عادت اپنانی نہیں چاہیے۔ اگر قرضہ بالفرض لیکن لیا ہے، صحابہ نے بھی لیا ہے، آپ علیہ السلام کے دور میں ایک معاملات ہیں، ضرورت پڑ جاتی ہے، آدمی لے لیتا ہے، تو اگر لے کوئی قرضہ تو ادا کرنے کی نیت ہونی چاہیے کہ جب کبھی میرے پاس مال آئے گا میں ضرور ادا کروں گا۔ تو اگر ادا کرنے کی، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو جانتے ہیں، اگر اس کے پاس بعض اوقات مال آیا اور اس نے ادا کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس بات کو بھی جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسے مال عطا کریں گے۔ یا مال آیا اور پھر اس نے سستی کی اور قرض ادا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس بات کو بھی جانتے ہیں۔ لیکن علماء لکھتے ہیں، صوفیاء صلحاء لکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی نیت ہوگی قرض ادا کرنے کی اور وہ دنیا سے چلا جائے گا، صدق کے دل سے وہ کوشش کرتا رہے گا کہ میرے پاس پیسہ آئے تو میں اپنا قرض ادا کروں، لیکن دنیا سے چلا گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے جو قرض ہے، اس کے بدلے جس کا قرض دینا تھا، یعنی جو قرض خواہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نیکیوں کی صورت میں بدلہ عطا فرما دیں گے، نیکیوں کی صورت میں بدلہ عطا فرما کر اس کی جان کی خلاصی کر دیں گے۔ لیکن بہرحال نیت پر ہے کہ اگر کسی آدمی نے دل سے کوشش کی ہو قرضہ ادا کرنے کی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس آیت کے بارے میں نے کہا کہ فضیلت میں سب سے بڑی ہے۔ فضیلت میں سب سے بڑی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی 17 صفات ہیں، 17 صفات اللہ تعالیٰ کی مختلف اعتبار سے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ہر لفظ جو ہے وہ اللہ کی کوئی خاص صفت کی نشاندہی کرتا ہے۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا آپس میں مناظرہ ذکر کیا ہے۔ اس حضرت ابراہیم کا اور نمرود کا مناظرہ ہوا تھا، انہوں نے کہا، نمرود نے کہا کہ میں خدا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھئی خدا تو وہ ہے جو زندہ اور مردہ کرتا ہے اور پھر روح نکال دیتا ہے، یعنی مردہ کر دیتا ہے۔ تو اس پر اس نے یہ کہا کہ دیکھو میں ایک بندے کی جان لیتا ہوں، اور پھر ایک بندے کو بلایا اور اس کو قتل کر دیا۔ پھر اسی طرح اس کے بعد کہا کہ بھئی میرا خدا تو وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، تم مغرب سے سورج نکال کر دکھاؤ۔ تو فبہت الذی کفر، تو وہ نمرود چپ ہو گیا۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی سے گزرے تو انہوں نے کہا یا اللہ یہ تو بالکل ویران سی بستی ہے، اس کو آپ کیسے آباد کریں گے، یہاں کیسے لوگ آئیں گے، تو کیسے آپ دوبارہ اس میں بہار لائیں گے۔ بندہ بعض اوقات جاتا ہے ویران دور دراز علاقوں میں تو بالکل سنسان ہوتے ہیں، دور دور تک امکان نہیں ہوتا وہاں پر آبادی کا، لیکن کچھ عرصے بعد آدمی دیکھتا ہے تو وہ خوب شہر بن چکا ہوتا ہے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ یہ بالکل ویران سی بستی ہے، یہ کیسے اب دوبارہ آباد ہو سکتی ہے۔ تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو نیند
نیند دے دی، سلا دیا، 100 سال بعد بیدار کیا تو وہ اٹھے تو دیکھا ایک بہترین بستی تھی، شہر آباد تھا، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ان کو یقین ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے جب بیدار کیا تو ان کو کہا قال کم لبثت، قال کتنا سوئے ہو، کتنی نیند آپ نے کی ہے؟ تو انہوں نے کہا یوما او بعض یوم، ایک دن یا کوئی ایک دن کا حصہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بل لبثت مئۃ عام، 100 سال تم سوئے رہے ہو۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، جو کھانا اور پینے کی چیزیں تم لائے تھے وہ دیکھو ان کا کیا حال ہے۔ جب دیکھا تو بالکل گدھے کو دیکھا تو اس کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں۔ فانظر الی حمارک ولنجعلک، پھر گدھا بھی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ جو سواری تھی اس کو دوبارہ ٹھیک کر دیا، دراز گوش اس کو اللہ تعالیٰ نے ٹھیک کر دیا، اور کھانا بھی جو ہے وہ بہتر ہو گیا۔ فلما تبین لو، اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے ایک مکالمہ ہوا، اس کا تذکرہ کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ مجھے آپ کی قدرت پر یقین ہے کہ آپ زندہ کو مردہ یعنی مردہ کو زندہ کریں گے، یعنی ایک بندہ مر جائے اس کو آپ زندہ کریں گے، مجھے اس بات پر یقین ہے، لیکن دل کی تسلی اور اطمینان کے لیے، یعنی آدمی کو بعض اوقات کسی بات بن دیکھے یقین کر لیا ہم نے لیکن اطمینان ہو جائے کوئی ایسا کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ ایسے کریں، ایک پرندے کے 4 ٹکڑے کریں، یعنی ذبح کر کے اس کے 4 ٹکڑے کریں اور 4 مختلف پہاڑوں پر رکھ دیں اس کو۔ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ جَعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، پھر 4 ٹکڑے ایک پرندے کے مختلف پہاڑوں پر رکھ کر پھر ان ساروں کو بلائیں اپنی طرف کہ آ جاؤ۔ تو انہوں نے اس طرح کیا تو وہ 4 پرندوں کے ٹکڑے مل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ تو اللہ نے کہا دیکھو یہ تو آپ نے 4 ٹکڑے کر دیے اور مختلف پہاڑوں پر رکھ دیے تھے، تو میں نے ان کو اکٹھا کر دیے، تو اسی طرح میں مردوں کو زندہ کروں گا۔ بہرحال آگے اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کی فضیلت بیان کی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں وہ ایک گویا کہ ایک دانے کی طرح ہے، اس کی 7 کونپلیں ہیں، شاخیں نکلتی ہیں اور وہ بنتے بنتے ایک درخت بن جاتا ہے، اور پھر اس کے آگے بہت سارے پھل بن جاتے ہیں، اور بہت آگے ایک دانہ ہوتا ہے ایک، لیکن وہ درخت بنتا ہے اور پھر آگے کتنا سیراب کرتا ہے، کتنا لوگوں کو فائدہ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ایسے ہی ہے، وہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے اور وہ آدمی کو نفع دیتا رہتا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں 1 روپیہ بھی اگر خرچ کیا ہے تو آدمی کو قیامت کے دن معلوم ہوگا کہ وہ اس کے لیے کتنے سارے پھل لگے ہوں گے اور اس کو کتنا فائدہ دے گا۔ الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ثم اسی طرح آگے اسی چیز کا تذکرہ ہے، اور اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے باقی بہت ساری چیزیں ذکر فرمائی، یا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کی فضیلت ہے کہ انسان کو خرچ کرنا چاہیے۔ اور باقی آگے جو ہے آخری حصے میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے سود کی ممانعت اور ایک ہے آیت مداینہ۔ سود کی ممانعت کسے کہتے ہیں؟ سود کی ممانعت کیا ہے؟ سود جیسے ہم آج کل ربا، سود ایک ہی چیز ہے۔ سود جو ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے سود سے بچایا کہ سود اب نہ کرو۔ جب سود کا حکم نازل ہوا تو جو صحابہ کرام سود، کیونکہ جاہلیت میں تو سود تھا، حرام نہیں تھا، تو سب کیا کرتے تھے، سود پر قرضہ لیا ہوا تھا، جتنے معاملات تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اگر کسی سے سود لینا ہے تو چھوڑ دو، بس اب سے بالکل سود کا معاملہ ہی قطع کر دو، اب سود ہی معاف کر دو، بالکل چھوڑ دو، اب سود کا نام بھی نہیں لینا۔ یہ نہیں ہے کہ ابھی جو میرے کچھ باقی سود ہیں وہ میں پہلے کر لوں۔ آج کل بھی اگر کسی کو دین کا کوئی مسئلہ پتہ لگے تو وہ کہتا ہے جو میرا نقصان ہے پہلے میں وہ تو پورا کر لوں، پھر اس کے بعد میں دوبارہ آگے کام کروں گا، بلکہ اسی وقت سے چھوڑ دینا چاہیے۔ اور سود کی ممانعت ہے، سود کی ممانعت میں ایک حدیث میں بہت شدت آئی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، سود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جو شخص سود کے پیسے کھاتا ہے یا سود کے معاملات کرتا ہے میرے ساتھ اس کی جنگ ہے۔ اب دیکھیں جنگ میں اصول ہوتا ہے کہ جب جنگ ہوتی ہے تو ہر ایک فریق کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اگلے کی ہر قیمتی چیز تباہ برباد کروں۔ تو سود جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ ہے، اور جب انسان اللہ کے ساتھ جنگ کرتا ہے تو پھر اللہ سے جنگ میں کوئی جیت نہیں سکتا، اور پھر انسان سے ہر نعمت چھن جاتی ہے، اور انسان کچھ پیسوں کی خاطر اپنی ہر نعمت، اپنی ہر خوشی کھو بیٹھتا ہے، اور یہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، بھائی ہمیں تو سود نظر آتا ہے، دیکھیں 9 لاکھ روپے سود میں رکھوائے، مہینے بعد وہ 10 ہو گئے، اب ہماری نظر میں تو یہ 10 لاکھ ہو گیا، 1 لاکھ بڑھ گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا، میں نے اس کو کم کر دیا ہے۔ اب اللہ کی بات سچی ہے یا ہماری آنکھیں سچی ہیں؟ ہماری اللہ تعالیٰ کی بات سچی ہے، یہ 10 لاکھ نہیں ہوا بلکہ اس کی برکت اتنی کم ہو گئی کہ اس کی لاکھ والی برکت بھی نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ اس 9 لاکھ میں وہ برکت دیتے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی 9 لاکھ میں سے اگر آپ نے 1 لاکھ قرضہ 1 لاکھ صدقہ دے دیا ویربی الصدقات، اب یہ
یہ جو 8 لاکھ بچ گیا یہ آپ کو 18 لاکھ والا کام دے گا، اس سے زیادہ والا کام دے گا۔ یعنی صدقہ جو ہے وہ مال کو بڑھاتا ہے اور سود مال کو گھٹاتا ہے، یہ حقیقت ہے، یہ سچ ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص سود کے پیسے کھاتا ہے یا سود پر معاملات کرتا ہے، اس کو وہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جیسے اپنی ماں کے ساتھ 70 مرتبہ بدفعلی کرنے سے بڑا جرم ہے۔ اپنی ماں کے ساتھ 70 مرتبہ بدفعلی کرنے سے بڑا جرم ہے سود کا کام کرنا، سود کا کاروبار کرنا۔ اس لیے اپنے ارد گرد عزیز و اقارب کو بھی اگر کسی کو دیکھیں، آج کل سود کے معاملات بہت عام ہو چکے ہیں، بینک میں پیسے رکھوانا، یہ معاملات کوئی تحقیق نہیں ہوتی، اس وجہ سے یہ بہت عام ہو چکا ہے۔ اس وجہ سے سود سے بچنا چاہیے، کیونکہ آپ علیہ السلام جب معراج کے موقع پر تشریف لے گئے آسمانوں پر، تو وہاں پر مختلف لوگوں کو دیکھا، مختلف عذاب دیکھے جہنم میں۔ ایک آدمی کو دیکھا کہ ایک آدمی ہے خون کی نہر میں تیر رہا ہے، اور وہ تیرتے وہ مشکل کنارے تک پہنچتا ہے، ایک فرشتہ کھڑا ہے، وہ درہ لے کر دوبارہ اس کو مارتا ہے، اور وہ پھر اس خون کے دریا کے درمیان میں چلا جاتا ہے۔ آپ نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے جس کو اتنا سخت عذاب ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ دنیا میں سودی کاروبار کرتا تھا، یہ دنیا میں سودی کام کرتا تھا۔ تو سود جو ہے وہ بہت خطرناک چیز ہے، اللہ کے ساتھ براہ راست جنگ ہے۔ تو ایک معمولی سے نفع کے لیے اللہ کے ساتھ اتنی بڑی جنگ کرنا، اللہ کے ساتھ اتنے بڑے اللہ کے ساتھ جنگ کرنا، یہ کوئی گھاٹے کا سودا ہے، کوئی نفع کا سودا نہیں ہے۔ اسی طرح صدقات دینی چاہیے، اللہ نے اس کی فضیلت بیان کی ہے، مال بھی بڑھے گا اور اللہ تعالیٰ اضافہ بھی کریں گے۔ آدمی سب کچھ اولاد کے لیے کرتا ہے، اپنے مرنے کے بعد اولاد کو حرام دے کے جا رہے ہیں، صدقہ دیں، اولاد کو برکت والا مال تو کم از کم ملے آگے۔ اگر سود دے کے جائیں گے تو حرام والا ملے گا، اور پھر آگے اولاد ایسی شقی بنتی ہے، بدبخت بنتی ہے، اور آپس میں اسی مال کے لیے جھگڑتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو صدقات کا اہتمام کرنا چاہیے اور سودی معاملات سے بچنا چاہیے۔ آیت مدائنہ ہے، آیت مدائنہ قرآن کریم کی مقدار میں سب سے بڑی صورت ہے، سب سے لمبی صورت ہے، یعنی 16 سطری قرآن میں یہ 15 لائنوں پر مشتمل ہے۔ اسے کہتے ہیں مقدار میں سب سے بڑی صورت آیت مدائنہ۔ اس میں قرض کے معاملات ہیں، قرض کے احکامات ہیں، کہ آدمی آج کل ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے قرض لیتے ہیں، کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا، بھائی اتنے پیسے مجھے دے دو، نہ کسی کو بھی نہیں پتہ۔ حالانکہ قرض جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے مکمل تفصیلی آیت نازل فرمائی، مقدار میں سب سے بڑی، اس وجہ سے تاکہ مسلمان اس پر متوجہ ہوں۔ جب تم قرض کے معاملات کرو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو سب سے پہلے لکھ لو کہ بھئی میں نے آپ سے اتنے پیسے لیے ہیں۔ ہو سکتا ہے کل کو آپ بھول جائیں، میں ہی بھول جاؤں، کل آپ کہیں اتنے، میں کہوں اتنے۔ آج کل کتنے بڑے جھگڑے ہوتے ہیں کہ بھئی ان نے میرے اتنے پیسے دینے، اس نے میرے اتنے پیسے دینے ہیں۔ اس وقت تحقیق نہیں کرتے، آپس میں معاملات ٹھیک نہیں کرتے، بھئی شرم آتی ہے جی، بھائی جی کیا کہیں گے جی، کہیں گے پیسوں کا بھوکا ہے، اس لیے اس سے اب آپ اپنے آدمی ہیں جی، آپ سے کیا کہنا، آپ سے کیا بات کرنی، آپ جیسے کہیں گے ٹھیک کہیں گے۔ لیکن پھر عرصہ گزرتا ہے، کوئی کسی اور بارے میں آدمی کے تعلقات میں رنجش پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر پرانی بات یاد کرتے ہیں، بھئی تم نے میرے اتنے دینے تھے، تم نے میرے اتنے دینے، معمول ہے، یہ ہر گھر میں ایسے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے پہلے قرض کا جب معاملہ کرو تو لکھ لو، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا لکھ نہ سکو تو کوئی ایک اچھا آدمی وہ لکھنے والا ہو۔ اور خلاصتاً یہ ہے کہ 2 گواہ بھی ساتھ رکھو، 2 گواہ ساتھ رکھو، 2 گواہ اس بات کی گواہ، ان کو گواہ بنا کے رکھو، ان کو یہ بتاؤ، ان کو یہ بتاؤ کہ بھئی اس نے اس کے اتنے پیسے اس تاریخ تک دینے ہیں، مہلت بھی طے ہو اور تحریری صورت میں لکھی بھی ہو بات۔ اگر کل کو اگر آپ اس تاریخ تک نہ دے سکیں، اگلی کو چاہیے کہ وہ مہلت دے، وہ دور علیحدہ بات ہے، لیکن آپ نے کتنے پیسے دیے ہیں اور کب دیے ہیں، اور یا آپ نے کب لینے ہیں، اور آپ نے کس مہلت ہے آپ کی، یا آپ لے رہے ہیں کب تک، کتنے لیے ہیں اور کب تک دیں گے، تمام معاملات ایک تحریر کی صورت میں ہوں، اور 2 گواہ گھر میں سے یا کوئی بھی امانت دار لوگ ہر بندے کے ہوتے ہیں جاننے والے، ان کو دونوں بندوں کے کوئی 2 امانت دار گواہ رکھ کر وہ آپس میں اس بات کو دیکھیں۔ قرآن کریم میں اس کا تفصیل تذکرہ ہے۔ بہرحال اس صورت کے آخر میں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ فرمایا کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ اسی طرح اس میں آگے اللہ تعالیٰ نے اور تذکرہ بھی فرمایا، یہ بڑی بابرکت آیات ہیں، آمن الرسول سے، یہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، سونے سے پہلے پڑھ لینی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت برکت رکھی ہے۔ آخر میں بڑی جامع دعا ہے جس میں انسان اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے۔ بہرحال اگلی ہے صورت آل عمران، سورہ بقرہ کا اختتام ہوا۔ سورہ بقرہ میں اکثر اللہ تعالیٰ کا جو روح سخن ہے، مخاطب ہیں، وہ یہود ہیں، اور سورہ آل عمران میں جو اللہ تعالیٰ کا روح سخن مخاطب ہیں وہ عیسائی ہیں، نصارہ ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو مخاطب ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت مختلف باتیں نازل فرمائیں۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، اللہ تعالیٰ کے نے جو کتاب اتاری ہے، اللہ تعالیٰ کی
بعض محکمات ہیں اور کچھ متشابہات ہیں، یعنی جو محکمات ہیں مسلم چیزیں ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ ہیں، صفات ہیں، سمع ہے، اللہ تعالیٰ کے سننا دیکھنا، یہ چیزیں، اور متشابہات ہیں یعنی اللہ کا ہاتھ کیسے ہیں، اللہ کا چہرہ کیسا ہے، تو محکمات جو ہیں وہ ثابت ہیں، متشابہات کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہمیں قیامت والے دن معلوم ہوگا کہ اللہ کی شخصیت کیسی ہے، یعنی اللہ کا ہاتھ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے ہاتھ، ہمیں نہیں پتہ، ہمیں بس اس پہ یقین لانا ہے، اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں، اللہ کا چہرہ کیسا ہے، یہ اللہ ہی خود جانتے ہیں کہ اللہ کا کیسے ہے، یعنی اللہ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ میرا چہرہ ہے، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ اس کی حیت کیا ہے، اس کی صورت کیا ہے، بس ہمیں اس پر یقین کرنا ہے، باقی اللہ ہی جانتے ہیں سارا کچھ۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یا اللہ اس میں ایک جامع دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں ہدایت دینے کے بعد گمراہی کی طرف نہ لے جا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو جب مسلمان ہو یا ہدایت یافتہ ہو تو اس کے بعد اس کو اس بات کا ڈر رہنا چاہیے کہ مجھ سے ایمان سلب نہ ہو جائے کہیں۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے اس میں عیسائیت سے مخاطب ہیں، عیسائیت سے مخاطب ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عیسائی آپ علیہ السلام کے پاس آئے تھے اور آپ علیہ السلام سے مناظرہ کرنے لگے اور آپ علیہ السلام سے گفتگو بحث کرنے لگے کہ بھئی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام آخری پیغمبر، آپ علیہ السلام سے پہلے پیغمبر وہ تھے اور ان کی ملت جو تھی وہ چل رہی تھی اور ملت برحق پر وہ عیسائی تھے، تو عیسائیوں نے آپ علیہ السلام کو کہا کہ آپ ہماری شاعری کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس بڑے بڑے شاعر ہیں۔ تو انہوں نے ایک شاعر کو کھڑا کیا آپ علیہ السلام کے دربار میں، آپ علیہ السلام نے ان کے جواب میں حضرت حسان بن ثابت کو کھڑا کیا، حضرت حسان بن ثابت جب کھڑے ہوئے تو ان کو لاجواب کر دیا۔ اسی طرح جب انہوں نے خطیب کھڑا کیا تو حضرت ثابت بن قیس کو کھڑا کیا تو ثابت بن قیس نے ان کو لاجواب کر دیا۔ بہرحال عیسائیوں سے مناظرہ ہوا تھا، اس کی تفصیل اپنی جگہ پر، یہ اس کا تذکرہ ہے۔ اور اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے چند قصے نازل فرمائے ہیں کہ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے شکست دی 313 کے ذریعے ہزاروں کے لشکروں کو۔ پھر اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، عزت ذلت بادشاہی سب اللہ کے ہاتھ میں۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھیں حضرت مریم، ان کی جو والدہ تھی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی نانی حضرت حنا بنت فاقوز ان کا نام تھا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی یا اللہ اگر میرا کوئی بیٹا ہوا تو میں اس کے دین کی خدمت کرواؤں گی اور اس کو دین کے کاموں میں لگاؤں گی۔ تو حضرت حنا بنت فاقوز جو تھیں، بجائے بیٹا ہونے کے ان کی بیٹی ہوگی حضرت مریم، تو وہ پریشان ہو گئیں، اب میں بیٹی کو دین کی خدمت میں کیسے لگاؤں، وقف کیسے کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ولیس الذکر کالانثیٰ، یہ ضروری نہیں ہے جو تو بیٹا مانگ رہی تھی وہ اس عورت کی طرح ہوتا، یعنی اگر کوئی بیٹا ہوتا تو وہ مریم کا کردار ادا نہ کر سکتا، اس لیے بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ رحمت ہوتی ہیں، یہاں پر کہ کوئی بعض اوقات بیٹیاں بیٹوں سے بڑھ کر کام کرتی ہیں، اس لیے انہوں نے تو بیٹا مانگا تھا لیکن اللہ نے بیٹی دی، وہ بیٹی وہ دی جو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بنی، جس کو دنیا میں صرف وہ اعزاز حاصل ہوا کہ اللہ نے اس کی کوکھ سے اس بچے کو جنم لیا، کہ جو قیامت تک کے لیے ایک نشانی بن کر رہ گیا کہ جس کا کوئی باپ نہیں تھا، اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار اس کے ذریعے سے کیا۔ حضرت مریم جو ہیں ایک محراب میں بیٹھتی تھیں، غالباً حضرت زکریا علیہ السلام جو تھے وہ ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو تھے، وہ جو مسجد تھی یہ بیت المقدس کی مسجد تھی، یعنی اس کی کمیٹی کے چیئرمین سمجھ لیں آپ، بڑے تھے اس مسجد کے، تو وہ وہاں پر دیکھ بھال کیا کرتے تھے، تو بے موسم پھل بھی وہاں پڑے ہوتے تھے۔ بہرحال پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، آگے جو تذکرہ اس کو تفصیلی طور پر ہے، اور پھر آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں بیان کی کہ عیسیٰ علیہ السلام جوانی میں ان سے اتنے معجزے ظاہر ہوئے اور انہوں نے بچہ ہونے کی حالت میں ماں کی گود میں کلام کیا، اور اسی طرح مختلف باتیں آگے اس کا تذکرہ ہے۔ آگے مباہلہ کا تذکرہ ہے کہ مباہلہ، بعض مباہلہ کہتے ہیں کہ ایک میدان میں آ جاؤ اور یہ کہو کہ اگر میں سچا ہوں، اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت، اگر تم جھوٹے ہو تو تم پر اللہ کی لعنت۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کے لیے تیار کیا تھا لیکن وہ تیار نہ ہوئے کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ آپ علیہ السلام سچے ہیں، تو پھر مفاہمہ ہوا ایک بات پر کہ لا الہ الا اللہ، یہ جو ہے ہمارا مشترکہ ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بات کا تذکرہ ضروری سمجھتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کی جو حالات زندگی ہیں اس میں یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے کہ وہ کسی زندہ کو مردہ بھی کر لیتے تھے، مردہ کو زندہ بھی کرتے تھے، اور برس کی بیماری والے جو ہیں ان کو ٹھیک کر دیتے تھے۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ دیا تھا کہ جو اس وقت کی ضرورت تھا اور اس وقت جو رائج تھا۔ تو اس وقت جو ہے حکماء جو تھے، یہ ارسطو اور یہ جو بڑے بڑے حکماء ہیں، یہ اس دور کے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ وہ ہر بیماری کا علاج کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو
ان بیماریوں کا علاج دے دیا عیسیٰ علیہ السلام کو بطور معجزہ کے کہ جن کا کوئی علاج نہیں تھا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام ان کے ذریعے علاج کرتے تھے۔ بہرحال پھر موت کا جو قصہ ہے مختصراً یہ ہے کہ یہود جو تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے در پہ تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی۔ عیسیٰ علیہ السلام ان سے بچ کر ایک گھر میں داخل ہوئے، اور ایک گھر میں جب داخل ہوئے تو یہود باہر کھڑے انتظار کر رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام باہر نکلیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اندر ہی تھے۔ انہوں نے ایک آدمی کو بھیجا جس کو کہا کہ آپ اندر جائیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو نکال کر باہر لائیں۔ تو وہ آدمی جب گیا اندر تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا تھا، لیکن جب آدمی باہر نکلا تو اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہو گئی تھی۔ تو اس نے کہا جی عیسیٰ علیہ السلام اندر نہیں ہے، تو یہود نے کہا بھائی تم خود عیسیٰ ہو، نے کہا میں عیسیٰ نہیں ہوں، کہا نہیں تم خود عیسیٰ ہو، کہا پھر جو بندہ اندر گیا تھا وہ کہاں ہے؟ تو لیکن بہرحال یہود نے اس کو قتل کر دیا۔ یہ جو آج بھی جو صلیب کا نشان ہے، سولی کا، یہ جو آج بھی پلس کا نشان ہے، عیسائی جو برطانیہ کا جھنڈا بھی ہے، اور یہ جو صلیب کا نشان جسے کہتے ہیں، یہ وہی ہے۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکایا گیا ہے، حالانکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں لٹکایا گیا بلکہ اس شخص کو لٹکایا گیا تھا جو اندر گیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے۔ اللہ نے اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا تھا، اور انہوں نے اس کو قتل کر دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا، اور عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر ہیں۔ قرب قیامت ان کا دنیا میں نازل ہوں گے، دنیا میں اتریں گے، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام کی اتباع کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنیں گے۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کا تذکرہ بھی فرمایا ہے۔ بہرحال یہ تمام باتیں اسی طرح کی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ تمام باتیں نازل فرمائی ہیں، تو اللہ تعالیٰ تمام جو باتیں کہی گئیں سنی گئیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم انت السلام منک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا وعافنا فی الدنیا والآخرہ واشفنا شفاء عاجلہ لا یغادر سقما وانت ارحم الراحمین ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔